الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کا یہ بیان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2002 نمبر کی، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عاشوراء کا روزہ قریش کے لوگ جاہلیت میں رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہے کہ اسی دن خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا، اس کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، اور اس دن لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور نبی علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اس دن۔ پھر جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ روزہ یعنی فرض تھا رمضان کی فرضیت سے پہلے۔ پھر جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے روزہ رکھے عاشوراء کا، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی 2004 نمبر کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس میں بھی اسی چیز کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ ایک بہترین دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی تھی، تو شکریہ کے طور سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ وامر الناس بصیامہ، تو نبی علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا اور حکم فرمایا۔ تو لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب رمضان کا روزہ آ گیا اس کی فرضیت اللہ تعالی نے نازل فرما دی، پھر عاشوراء کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ یہ باقی رہ گیا کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو مستحب ہے، بہتر ہے، اس کی فضیلت باقی ہے، مگر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 1162 نمبر کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی عاشوراء کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال پچھلے گناہوں کا عاشوراء کا روزہ کفارہ بن جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی 2006 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نفلی روزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بھی دن کے روزے کا اس قدر اہتمام نہیں فرماتے تھے، اس قدر اس کی تلاش میں نہیں رہتے تھے جس قدر آپ عاشوراء کے روزے کے تلاش میں رہا کرتے تھے۔ 2006 نمبر کی حدیث بخاری کی۔ تو نبی علیہ السلام اس دن کے روزے کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اس کی تلاش میں رہتے تھے، اس دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری مرحلے میں جب نبی علیہ السلام کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1134 نمبر کی، اس میں ہے کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال بھی زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ ساتھ گویا یعنی 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی علیہ السلام اگلے سال تک زندہ نہیں رہے، اس سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو لیکن آپ نے اس جانب ہمیں اشارہ فرما دیا کیا کہ ان کی یہودی اہل کتاب کی مخالفت کرنا ہے، کیا 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھو، تاکہ 2 دن کا روزہ ہو جائے، وہ ہمیں اس روزے کی فضیلت بھی ہو جائے اور ہم اہل کتاب کی مشابہت بھی نہ کریں، ان کی مخالفت بھی ہمارے لیے حاصل ہو جائے۔ وہ کیسے کہ ہم 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کے بھی روزے کا اہتمام کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 دونوں تاریخوں کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک فضیلت والا روزہ ہے، اس ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، مگر مخالفت کے طور سے ہمیں 9 کا بھی روزہ رکھ لینا۔ اصل روزہ کیا ہے؟ 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، مگر بطور مخالفت ہمیں اس جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ مگر اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ ہی کو صرف روزہ رکھ لیتا ہے تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے انشاءاللہ، جیسا کہ علماء نے اس بات کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 10ویں ہی کو روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، مگر بہتر وہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں تاریخوں کو روزہ رکھا جائے، دونوں تاریخوں کو
روزہ رکھا جائے۔ یہ عاشوراء کے روزے کا مختصر بیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ بالکل ہمارے قریب ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس دن ضرور روزہ رکھیں تاکہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔